औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे हमें। सुमा मीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी कमेंट करने के लिए, हमारी सपोर्ट करने के लिए। तो जाहिर है जी जिसका कंटेंट रिएक्शन है वो रिएक्शन देगा, जिसका व्लॉगिंग है वो व्लॉगिंग करेगा। अब ये है कि जिनका व्लॉगिंग है या जिनका कुकिंग का है वो सुबह शाम वीडियो डाल रहे हैं, तो जिनका ये है रिएक्शन तो उन्होंने भी तो वीडियो बनानी है, नहीं तो यूट्यूब ने उठा के उन्हें वो मारना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र, जिन्हें जिन्हें तौफीक है उन्होंने रोज़े रखने ही रखने, और उनकी शक्लों से पता चलता है कि उनके रोज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये रोज़ा रख के इतराना या किसी को कहना कि तुमने क्यों नहीं रखा, तो ये अपना आप सारा ज़ाया करने वाली बात है। बाकी थैंक यू सो मच जो आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हुए हैं। और कोई भी नहीं भूला, जब कोई यूट्यूब पे आके अपने सारे मैटर इधर लाता है दिखाता, तो वो इंसान भूलना भी चाहे तो वो कभी नहीं भूले जाते। तो इधर वीडियो मैंने देख रही थी जहाँ ना मुंह मीठा कराया गया है, तो देखे ना क्यों लोग एक्सपोज करते हैं। जब इंसान अपना खोल के सबके सामने रखता है फिर लोग करते हैं। हमारे भी इधर बहुत कुछ होता है, खुशियाँ, गम, दुख, तकलीफ़। अगर कोई खुदा ना खास्ता तकलीफ़ होती है तो कहते हैं जी दुआओं की अपील है। अभी भी हमारे एक जो भाई हैं वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं और उनका बीपी और शुगर नहीं नीचे आ रही। आपको क्या मतलब पता? भाई का वो मैसिम के ससुर हाँ, जो अबीरा की जो भाभी है ना उनके फादर अबू बिल्कुल अच्छे भले ठीक ठाक अच्छे भले वो बेटी को लेने के लिए आए हैं। हाँ जी, इधर ही तबीयत खराब हुई है तो वो हमारे इधर ही हॉस्पिटल में दाखिल है, तो जा भी रहे हैं सारे, उधर सब कुछ हो रहा है। लेकिन कितनी कोई वीडियो बना के दिखाई है? अगर दिखाएंगे तो आप बात करेंगे ना, जब हम दिखा ही नहीं रहे। दुआ के लिए किसी से भी दुआ करवा सकते हैं। तो अभी मैं बात करूंगी कि जो मुंह मीठा करवाया गया तो ये एक्सपोज कैसे हुए। तो जब आप औरतों के सारे ख़ानदान के रोज़े हैं तो यकीन करें पूरी औरतें बैठ गई हैं। समाविया, महविश, इनकी सास, नीचे आसिया बैठी, 4 औरतें एक मिठाई का डिब्बा खोल के बैठ गई हैं। एक एक बंदे का पी, मतलब ये तासुर दिया जा रहा हमारे पूरे ख़ानदान के रोज़े हैं और एक एक बंदे का ना एक एक डली काट लो। तो वो रात को भी ला के फ्रिज में रख देते हमारे, तो कुछ भी आ रहा है आधा नहीं, आप ऐसा करें आधा निकाल के डिब्बा रखे फ्रिज में और आधा उन मर्दों को जाके दे दे। तो जी महविश बाकायदा फिर कहते हैं महविश पे बात ना करें, जो गलत है गलत है। महविश वहाँ उंगलियां लगा लगा के चाट रही है वही मीठा। उसके बाद अब्बास आया, अब्बास उठा के खाना शुरू हो गया। जब उसके बाद फिर जी एक एक डली रखी गई है, फिर वो डिब्बा बाहर लेके गए हैं और 4-5 कप जो चाय के बनाए हैं वो बाहर लेके गए हैं। तो फिर ज़ाहिर है वो मज़दूर, तो ज़ाहिर है आपको पता है ये लोग ज़्यादा रोज़ा रखते ही नहीं, वो कहते हैं हमने मज़दूरी करनी होती है। हालांकि हर बंदे को पता है जो सेहतमंद बंदा है वो रोज़ा रखना उस पर फ़र्ज है, अगर नहीं रखता तो वो पूरा साल भी रखे तो नहीं पूरे होते। तो इसलिए कोशिश होती है बीमार भी हों तो रोज़ा रखे। पता नहीं अगले रोज़े हमारे नसीबों में है कि नहीं। कहते हैं रमज़ान ते आंदिया रहना बंदिया तू नहीं इत्थे होना, क्योंकि रमज़ान मुबारक तो ताकि आमद जितनी ज़िंदगी है जब तक इंसान है आता रहेगा, हमने नहीं होना, एक ना एक दिन हमने ही जाते रहना। तो ये है कि वहाँ उसने भी खाना शुरू कर दिया है, बाहर लेके गए हैं वो मजदूर मिस्त्री भी खाने लग गए हैं। फ्याज आया, फ्याज ने भी सबसे पहले उठाया और खाना शुरू हो गया। फिर जवेद भाई को बाकायदा आवाज़ें दी जा रही है, जवेद भाई तुम ही इधर आके खा, जवेद भाई तुम ही इधर आके खा। तो मतलब ये क्या, अगर आप लोग ये सारी इस तरह की वीडियो ना बनाते तो लोगों को पता नहीं। अब हर बंदा कमेंट कर रहा है ये रोज़े नहीं रखते, रोज़े नहीं रखते, रोज़े नहीं रखते। और फिर यह साथ ही शाम को जो फ्याज है वो साथ बैठ गया है तैयारी करने के लिए। उधर मुझे लगता है सिर्फ हमना और हिब्रा रोज़ा रख रही हैं, बाकी और ऐसा कोई मुझे सीन नहीं लग रहा। बाकी मैं देख रही थी एक वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये इतनी जुमाइयाँ ले रही होती है इसकी बीवी जो होती है फ्याज की, तो वाकई इतनी जुमाइयाँ कब आती हैं? हम भी लोग पहली बात तो जागते जगाते ये 3 बज जाते हैं। आप लोग को पता है हाँ शहरों में गांव के लोग सो जाते होंगे, हम लोग शहरों में तकरीबन 12 बजते हमें सोते। तो कोशिश होती है कि चलो थोड़ी देर आंख लगा ही लें, लेकिन आजकल मेरी तबीयत ख़राब है तो मेरी तो 3 बजे तक आंख लगती ही नहीं है। कुरान पाक पढ़ने बैठ जाती हूँ, फिर ये है कि रोज़ा रख के फिर थोड़ी देर नमाज के बाद कोशिश करते हैं अगर नींद आ जाए तो। बाकी पूरे 11 महीने सोना ही होता है ना, सोते हुए फिर अपनी एक रूटीन की इबादत। इधर फिर जागने के दिन है तो अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल मंजूर फरमाए।
تو وہ جمائیاں لے لے کے وہ جو بناتی ہیں 2 بندوں کی وہ بناتی ہیں سحری، اور مجھے پتہ ہے وہ یا فیاض کی بیوی روزہ رکھتی ہے یا ہمنا رکھتی ان میں، یا اس دن ہبا کا روزہ تھا۔ تو ادھر ہی کمنٹ نہیں وہ خود بھی رکھتی ہوگی، نہیں تو کسی کے لیے وہ کوئی کبھی نہیں بھی نہ اٹھتا، اٹھتے۔ جس طرح کہہ رہے ہیں اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تو وہ خود رکھتی ہوگی، کیونکہ اس لیے وہ اہتمام سے اٹھتی ہے اور روزہ رکھاتی بھی ہے، تو روزہ نہیں کھانا تو بھی ان بڑا کی سوال۔ بچیوں نے رکھنا ہوتا ہے تو آسیہ خود اٹھ کے کرواتی۔ ہاں نہیں، آسیہ تو آج کل تھکی ہوتی ہے نا، وہ تو سارا دن مستریوں کو چائے بنا کے دے، یہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے ادھر۔ تو پھر شام کو ساتھ ہی جب افطاری کا ٹائم آ گیا کہ افطاری بنانی ہے، فیاض سب سے پہلے کٹنگ بورڈ لے کے کٹنگ کرنا شروع کر گیا، اور وہ ویسے وہ بھی جاگتا ہے ساتھ میں نا، چائے پیتا ہے، روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا میں نہیں پتا۔ تو یہاں جو ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کہ آسیہ اور یہ جو کچھ لوگ تو اب مان رہے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ڈرامہ ہے ویوز کے لیے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم کیوں کسی پہ بہتان لگائیں۔ تو اب کمنٹ مجھے آیا ہوا ہے، ہمارے ہی کمنٹ آیا ہوا ہے جی کہ فیاض جو اتنا پیار کرتا ہے اپنی بہن سے تو وہ اپنا بچہ دے دے۔ دیکھیں اپنا کون پہلا بچہ پیدا ہوتے دیتا ہے، کون سا ایسا بندہ ہوتا ہے، یہاں 3 ہو کسی کے تو کوئی دے بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، آپ بھی آمین کہہ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ جو دعا کرتا ہے یا آمین کہتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کا شرف عطا فرمائے، کیونکہ وہی میرا رب ہے جو دے کے پچھتاتا نہیں، باقی بندہ تو بندہ ہے۔ تو یقین کریں ہم لوگ نا کسی کے گھر خوشی ہونا تو اپنے گھر پریشانی بھی ہو تو کوشش کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں اس بندے کے سامنے نا ہمارے منہ سے ایسی بات نہ نکلے کہ اگلا یہ نہ کہے کہ میری خوشی نا اس بندے سے برداشت نہیں ہوئی۔ وہی بات ہے جب اس کا بیٹا ہوا، جب بھی یہی ڈرامہ چلا ہے، لڑائی جھگڑا، مطلب علی وی نے وہ لگائے ہیں تھمبنیل، وہ اب ادھر گھر بھی بن رہا ہے اور اس نے فیس بھی ریویل کر دیا ہے، تو یہ ہے کہ ادھر پھر وہی ساتھ میں کہا جا رہا ہے ہبا نو کچھ نہ کھو، ہبا نو انج نہ کرو۔ ہبا تو جی کمنٹ آیا ہوا تھا کہ ہبا وہی کپڑے لے کے گئی ہے جو ماں نے دیے، نہیں وہ بعد میں انہوں نے ظاہر ایک پوری ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے وہ پیکنگ کی ہے چیزیں، جو ایک وہ ڈال لے کے دی ہے اور کپڑے مجھے لگتا ہے جو پھپھو نے لے کے دیے ہیں یا میرا نے چیزیں وغیرہ لے کے دی ہیں، پرس چوڑیاں یہ وہ، تو وہ سارا پورا انہوں نے ایک ولاگ بنایا جو ہبا کو دینا ہے۔ تو اب سارے کہہ رہے ہیں منور ویر جو مشورے دیتا تو وہ اپنا ایک بیٹا دے دینا، اس کے پاس 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ زندگی تندرستی والے بچے ہوں جی جن کے پاس ہیں، تو بہت بڑے دل کی بات ہوتی ہے اپنا بچہ کسی کو دینا، تو اصل حق بھی ادھر ہی ہے اس کا، علی ویر کا نا اپنے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو ویسے بھی تائے چاچے ان کی جائیدادیں بھی سمجھے ایک ہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا تائے دے کو رکھا لیا چاچے دے کو رکھا لیا، نسل ایک تے داد پوتے۔ تو پھر بھی جو عورت ہوتی ہے اس کے خاندان تو اگر 2 4 بار آ جائیں تو لوگ ہی باتیں کرنے نہیں ختم کرتے کہ لو بھائی۔ اب یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ علی ویر کی اماں اور سنور آپا کہاں ہوتی ہے اور یہ پورا خاندان ہر وقت آیا رہتا ہے، تو پھر کہتے ہیں نا لوگوں کو بندہ روک نہیں سکتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ زندگی، ابھی وہ کون سا بوڑھے ہوئے ہیں، 3 ان کے بچے ہیں، چھوٹے ہی ہیں کوئی بڑے نہیں، تو ایک پیدا کر کے دے دیں پھر کیا ہوا۔ تو یتیم خانے سے بھی اب ڈھونڈنے کی بات ہے نا، یہ ادھر ایڈ دے دیں تو ان کو بچے مل جائیں گے۔ بڑی دنیا ایسی ہے جو پیدا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم سے کھلایا نہیں جاتا، اور وہ بچوں کو بیچاروں کو کوئی مار رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو جب مقدر کہتے ہیں نا کھلتے ہیں نا تو پھر کوئی نہ کوئی تو آسرا بن ہی جاتا ہے نا۔ باقی کنٹینٹ مجھے تو لگ رہا ہے کیونکہ اگر لینا ہوتا نا تو وہ آبدہ نے لے لیا نا اپنے دیور کی بیٹی، اور ماشاءاللہ سے اگلی نے، وہ بھی ان لوگوں نے بتایا ہے، اگر یہ ادھر نہ بتاتے تو وہ کہہ دیتی کہ میں نے پیدا کی ہے، تو کیا وائی ٹی پہ ہم لوگوں کو کیا پتا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے بتانے سے پتہ، اگر بتائیں گے تو کسی کو پتہ چلے گا، نہیں بتائیں گے تو کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ جی تندرستی والی زندگی دے سب کو۔ تو لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بچی اگر ادھر وہ رہتی نا تو دنیا نے ہی نہیں چھوڑنا تھا۔ ایک ہماری اور ولاگر ہے تو اس کے بھائی کی نئی شادی ہوئی تھی، تو اس کا ہسبینڈ باہر چلا گیا، تو ظاہر وہ اکیلی عورت تھی، تھوڑی پریشان ہوئی تو وہ اپنی بہن کے گھر آ کے رہنے لگی۔ تو اتنا لوگوں نے اس کو ٹرول کیا کہ یہ غیر محرم بہن ہوئی ہے، ادھر کیوں آ کے رہی ہے، یہ اپنے بھائی کے گھر رہتی۔ اینڈ پہ وہ بیچاری رونے والی ہوگی، اس نے کہا میرے بھائی کی نئی شادی ہوئی ہے، اگر میں ادھر جا کے رہتی تو لوگوں نے باتیں کرنی تھی یہ جو ان کو ڈسٹرب کرنے آ گئی ہے، ان کی پرائیویسی خراب کرنے آ گئی ہے۔ ادھر میں گئی ہوں تو میں کون سا بہن یا بہنوئی کے کمرے میں بیٹھی رہتی ہوں، اتنا بڑا ان کا گھر ہے، میں ایک کمرے میں الگ ہوں اور وہ اپنی ان کی گھر گرہستی۔ تو دیکھیں اگر جب ہم ادھر کوئی تھوڑا بھی دکھاتے ہیں نا تو پھر ہماری اور آڈینس یہ ماما آدھی رات کو کہاں گئے تھے؟ پتہ نہیں جی، ماشاءاللہ سے میں تو اپنی جو ہے نا سماویہ کا کہتے ہیں نا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے حیران ہوں۔ وہاں تو وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی رہی ہے، اور دونوں بہنیں گئی ہیں تیار شیار ہو کے، تو آگے حمزہ تھا اور وہ تھا جو کیا اس کا نام ہے
جاوید، تو یہ کوئی ان کے جو رشتہ دار ہے نا، اسے یہ بتا رہے تھے کہ ان کے گھر جانا ہے، تو میرا بلکہ کہہ رہی تھی میں بھی جاؤں گی، ظاہر ہے وہ جو آسیہ ہے ان کا ددھال ہوگا اور یہ جو جاوید ہے ان کا ننہال ہوگا، تو ادھر گئے ہیں کیونکہ ان کی فیملی نہیں دکھائی، ایک ہی انہوں نے کوئی لڑکا دکھایا کزن، تو جہاں بوتل شوتل انہوں نے پی ہے تو نانوں دے گھر آئے ہیں، تو میں نے وہی کہا، میں نے کہا یہ اپنی امی کے گھر تو نہیں گئے، اگر ادھر جاتے تو رات ضرور رکتے، بچیاں گھر پہ تھیں اور یہ دونوں بچے چھوٹے، لڑکا اور جو چھوٹی ہے ہیرا گئے ہوئے تھے، تو پھر جب آئے ہیں تو ادھر ہی گئے، تو آسیہ کہہ رہی ہے انہوں نے اتنے سوتے رہنے دو، تو مطلب وہ جو چھوٹی بچی ہے کیا اس کا نام ہے عنایا فاطمہ ادھر تھی، تو اس وقت وہ اٹھا کے لے کے آیا ہے جاوید، تو پھر جو اس کو اٹھایا باس کو سوئے ہوئے، کیونکہ تم اب اس کو لے لو کہ یہ ادھر سوئی ہوئی تھی، تو ادھر دادو بھی ہے، کوئی بات نہیں ہے، چلو وہ میاں بھی ڈسٹرب ہوتے ہوں گے، تو دادی تو ہے نا، وہ دادی کے پاس سو سکتی ہے، شروع سے ہبا بھی تو ادھر ہی سوتی تھی نا دادی کے پاس، تو ہے نا؟ آسیہ سے وہ برداشت کسی اور کا بچہ نہیں نا ہوتا اب۔ نہیں آسیہ خود بھی پیار کرتی ہے ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کزنیں بھی ادھر ہی تھی، ہبا ہمنا بھی تھی ادھر، تو وہ سلا لیتے ہیں، لیکن پھر وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ نا ڈانٹیا کر، یہ نا رات نو تنگ کرتی، رات نو کہندی ادھر چھڈ کے آ، تو اے رات نو، تو پھر وہ مطلب وہ جب چیز نہیں نا دینی، وہ چاچو کے ساتھ بھی لڑ رہی تھی، تو کہہ رہا تھا بھائی تو رات کو پھر میں تجھے بتاؤں گا، تو یہ ہوتی ہے بچوں کی عادت، ضروری نہیں ہے کہ جن بچوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں بچے بڑوں کے ساتھ تو وہ ان کے ہی گیت گاتے ہیں یا ان کے ہی رہتے ہیں ہر وقت، نہیں، وہ جب کرتے ہیں تو وہ دو کے جواب دیتی ہیں، جس طرح ماموں کو دیتی ہے اس طرح ان کو، تو زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں جی بیٹا عباس جیسا، چلیں آپ کی نظر آپ کو عباس جیسا لگ رہا ہے، میری نظر مجھے وہ مہوش جیسا لگ رہا ہے، تو ماں باپ کے اوپر ہی بچوں نے جانا ہوتا ہے، یا ننہال یا ددہال، بالکل۔ ملتا ہے جناب، پھر ڈیرو ڈیر خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا، اللہ حافظ۔